بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے ایک اور رحمانی خواب کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ جو خواب ہے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کا، جو 2017 کا خواب ہے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ خواب پورا ہوا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سید محمد قاسم کے رحمانی خواب کس طرح یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ 2017 میں اللہ تعالیٰ نے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو خواب میں یہ دکھایا کہ پاکستان میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اور ایک پارٹی کے علاوہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ خوش ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام پارٹیاں خوش تھیں۔ اور اس کے بعد سید محمد قاسم بن عبد الکریم نے خواب میں دیکھا کہ نواز شریف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان واپس لایا جا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور میاں نواز شریف بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ مقبول ہوا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ 21 اکتوبر 2023 کو اس وقت میاں محمد نواز شریف پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور وہ لاہور میں موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد ان کا جلسہ جو ہے وہ ہونے والا مینار پاکستان میں۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف میاں محمد نواز شریف کے بارے میں یہ خواب جو سید محمد قاسم نے 2017 میں دیکھا تھا، آج وہ پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو نواز شریف کے بارے میں ایک اور خواب بھی دکھایا جو 2018 کا خواب ہے، اور اس خواب کے اندر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ایک حادثہ رونما ہوتا ہے اور نواز شریف کے اوپر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے اور اس میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ خواب پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگ جو اس سے پہلے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے رحمانی خوابوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، وہ پھر بہت زیادہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے رحمانی خوابوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ میرے پاکستانیوں، خاص طور پر آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ اس وقت سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے رحمانی خوابوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور آپ لوگوں تک یہ خواب پہنچ بھی رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے وہ علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام جن تک سید محمد قاسم بن عبد الکریم کا رحمانی خواب پرسنل طور پر بھی ان کو پہنچائے گئے ہیں اور ان کو پیغام دیا گیا ہے، ان کو خط دیا گیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی سعید خان صاحب، مفتی محمد قاسم صاحب، اور یا مقبول جان صاحب، اور بھی بہت سارے دیگر جو ہیں، احمد رفیق اختر صاحب، ہارون الرشید اینکر سینئر اینکر پرسن، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جن سے بالمشافہ ملاقات کی گئی ہے اور ان کو سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے رحمانی خوابوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بتایا گیا ہے، لیکن انہوں نے یا تو انکار کیا یا اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا، یا یہ کہا کہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے کہ ان کے خواب کیسے پورے ہوتے ہیں۔ تو اب جب ان کے خواب یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورے ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی موت والا خواب سید محمد قاسم کا جو 2018 کا خواب ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی نشانی ہوگی کہ جو سب کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی، اور پھر بہت سارے لوگ جو شکوک و شبہات میں مبتلا تھے وہ پھر یقین کر لیں گے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور یہ سچے ہیں، اور مستقبل میں ویسا ہی کچھ ہونے والا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں میں دکھایا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 112 سے 115 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم دسترخوان کو نازل تو کر دیں گے، فمن یکفر بعد منکم، لیکن جو اس کے بعد پھر انکار کرے گا، جو کفر اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہانوں میں اس سے پہلے ایسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب چیز حقیقت میں کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور نشانیاں پوری ہونے کے بعد اپنی آنکھوں سے بندہ جو ہے اس چیز کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس وقت ایمان لانا اتنا معتبر نہیں ہوتا جتنا کہ اس سے پہلے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کے بارے میں اور چیزوں کو قبول کرنے کے بارے میں اللہ کی کیا سنت ہے، تو بالکل قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ غیب کا ایمان ہے، وہ ایمان ہے جو ان بڑی نشانیوں سے پہلے کا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک حالانکہ بہت ساری نشانیاں سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کے بارے میں پوری ہو چکی ہیں، جیسے عمران خان کے متعلق خواب، پاکستان کے برے حالات کے متعلق خواب، ڈالر کے متعلق خواب، پیٹرول کے متعلق خواب، اور بہت سارے خواب، اور حتیٰ کہ آج کے دن تک نواز شریف کی آمد کا خواب جو ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اب کون سی ایسی بات باقی رہ گئی ہے کہ جس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے یا کسی مزید نشانیوں کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا جائے؟ تو میری آپ سب حضرات سے اور خاص طور پر اپنے علماء کرام سے درخواست ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، یا آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کا ایمان لانا کوئی معتبر نہ ہو، تو اس وقت کے آنے سے پہلے آج ہی اگر آپ لوگوں نے محمد قاسم بن عبدالکریم کے رحمانی خوابوں کو ریجیکٹ کیا ہے، یا برے کومنٹس کیے ہیں، یا اس کے بارے میں غیر اخلاقی باتیں کی ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں اور ابھی ان کے خوابوں کے اوپر یقین کر لیں، اور جو خوابوں میں پیغام دیا گیا ہے شرک اور اس کی اقسام سے بچنا، اس چیز کو پورے پاکستان میں پھیلائیں اور ہر جگہ سے شرک اور اس کی اقسام کا عملی طور پر خاتمہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو اور پاکستان کے حالات بدلیں، اور پھر پاکستان سے اس چیز کی ابتدا ہو اور پھر پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور یہ سارا کچھ پاکستان سے ہی شروع ہونا ہے، اور سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے رحمانی خوابوں سے ہی اس چیز نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نواز شریف کے واقعے کے پورے ہونے کا انتظار نہ کریں، آج ہی اب توبہ استغفار کریں اور سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کے اوپر پوری طریقے سے یقین کریں۔ یہی شخص انشاءاللہ مستقبل میں امام مہدی علیہ السلام کے منصب پر فائز ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ان کے ساتھ انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے ان کے اوپر جو اس سے پہلے اور لوگوں کے اوپر دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو حقیقت کو جاننے کے لیے آپ لوگ تھوڑی جستجو کریں اور طلب اور کوشش دکھائیں اور آگے بڑھیں، اور سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے رحمانی خوابوں کو غور سے سنیں اور پھر سمجھیں، اور پھر اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اس کو یقین کریں، اور پھر اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق عملی طور پر بھی کوشش کریں۔ جب ہم عملی طور پر کوشش کریں گے پھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔